آج دو کام الٹے الٹے شروع ہو گئے. ایک تو طلاق کی کثرت بہت ہو گئی ہے. ہر آدمی گٹکے کھا کھا کے, چائے پی پی کے اعصاب اس کے کیا ہو گئے ہیں, ڈھیلے. برداشت ہو گئی ہے ختم. ذرا سی بات ہوتی ہے اور دھڑ دھڑ طلاق کے لفظ زبان سے نکالتے ہیں. آپ نے اپنے باپ داداؤں میں کبھی سنا ہی ہے؟ آپ کے ابا امی بھی تو پھڈے ہوئے ہوں گے نا. ابے کیا آپ لوگ, معذرت کے ساتھ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ابو امی میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی؟ کبھی دیکھا ابو نے طلاق کا لفظ نکالا ہو زبان سے؟ اللہ ماشاء اللہ. کبھی دادا دادی نے کبھی سنا آپ نے؟ بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی, روٹھ جاتے تھے, بات چیت بند ہو جاتی تھی, بہت مشکل ہوتا تھا یہ لفظ. میں حیران ہوتا ہوں جو کیس آتے ہیں, اتنی سی بات کہ بیگم نے فون نہیں اٹھایا اور کیا کر دیا, سالی کو فون کر کے کہہ دیا اس کو میری طرف سے طلاق. پاگل ہو گئے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے, بالکل ہی ایک سینس لیس ہو گیا ہے. پھر یہ ایک دم ہوش آتا ہے, یار یہ کیا کر رہے ہیں یار, ذرا ذرا سی بات. ایک صاحب نے آفس میں مصروف تھے, کیس فون آیا بیگم کا, انہوں نے منع کیا تھا بیگم کو بے وقت فون نہ کیا کرو. بیگم کو پھر بھی کچھ پتا ہے آپ کو, بیگم صاحبہ آرام سے بیٹھے تو وہ بیگم کس بات کی ہے بھائی, وہ تو ریموٹ کنٹرول کی طرح. بیگم کو بھی چاہیے بھائی وقت بے وقت نہیں فون کرو. ہر آدمی ہر وقت تھوڑی اچھے موڈ میں ہوتا ہے. بیگم نے کو پھر کوئی تکلیف ہوئی, اس نے پھر فون کر دیا. اب وہ کسی ایمرجنسی میں تھا, بیگم کے فون آ رہے ہیں, اس کو پتا ہے نہیں اٹھاؤں گا تو پیٹوں گا. اس نے اٹھایا, کیا بول رہا ہوں, وہ میں ویسے ہی فون کر رہی تھی آپ کی طبیعت. اس کو اتنا غصہ آیا, دھڑ 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 تینوں طلاقیں نکال دی. اب یہ کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہے اس نے غلطی کی, مگر یہ کوئی ایسی غلطی ہے کہ آپ اس پہ ایک دم گھر اجاڑ دیں آپ اس کا, تو برداشت ختم ہو گئی ہے. آج ایک بندہ آیا میرے پاس, ذرا سی بات پہ کیا ہوا ہے, اس نے اپنی سالی کو فون کیا کہ بیگم کو فون دو. اس نے بیگم کو فون نہیں دیا. وہ کہہ رہا دو, میں کہہ رہا ہوں دو, میں کہہ رہا ہوں دو, بیگم نہیں رہا. میں نے کہا اللہ کے بندے, تو اس کے گھر ڈنڈا لے کے پہنچ جاتا, غصے میں 2-4 ڈنڈے پھوڑ دیتا, لگا دیتا, اس کی تلافی ہو سکتی ہے. زخم آئے گا نا, وہ مرہم لگ جائے گا. اور وہ تو یہ بھی جنگلی پن ہے اس بات پہ ڈنڈے مارنا. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ جنگلی پن پہ اترنا ہی ہے تو ذرا کچھ کم درجے کے جنگلی بن جاؤ. اتنا آسان کر دیا اتنا. تو اب ایک مسئلہ تو یہ ہے ہمارے معاشرے, اور اس کی بہت ساری وجوہات نشہ ہے. یاد رکھو, جو لوگ نشہ کرتے ہیں نا, وہ دماغ, ان کا اعصاب کیا ہو جاتے ہیں, ڈھیلے, بریکیں فیل. صحت کا بہت گہرا تعلق ہے اس سے. ہاں کوئی مسئلہ ہو, بہت بڑا مسئلہ ہو, پھر آپ مشورہ لیں. جو میں نے ایک پورا طریقہ بتایا تھا کہ شریعت میں طلاق دینے کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے. ہر شادی کامیاب بھی نہیں ہوتی. بعض جگہ تو ہم خود مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی علیحدگی اختیار کر لو. وہ تو اللہ نے بھی قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ اگر تم حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو محبت سے کیا کرو. میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ سر پھوڑ رہے ہیں دوسرے کو مشورہ دیا جائے بھائی نہیں یہ رہو, ایسا نہیں, اسلام میں ایسا نہیں. رہو محبت سے. ہر صورت ناکام ہو گئی سلو کی, ہر جگہ وہ ہو گئی, تو پھر شریعت کیا کہتی ہے, محبت سے لگی. لیکن اس تمیز سے. تمیز کیا ہے, 4 آدمی بٹھاؤ, سلو کی کوشش کرو, جرگہ بٹھاؤ. یہ بہت آخر میں جا کے یہ ہونا چاہیے یہ لفظ, بہت آخر میں. اور پھر اس کا بھی طریقہ کیا ہے, ایک ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو ایک پورا میں نے اس پر ایک بیان کیا تھا کہ شریعت میں طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے کیا, وہ سارا پروسیس سے گزر کے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ بھئی آپس میں محبت سے رہو. ناممکن ہے رہنا. دیکھو قرآن نے کیا کہا, اگر 3 طلاقیں مرد نے دے دی, عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے گی اور اتفاق سے اس نے بھی طلاق دے دی, تو اللہ نے فرمایا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا یقیما حدود اللہ. تو عورت اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے بشرطے کہ دونوں کو یقین ہو کہ محبت سے رہیں گے. کیا مطلب, اگر یہ ڈر ہونا کہ اب بھی لڑائی ہوگی تو پھر نہیں کرو شادی. تو اسلام میں وہ ہندوؤں والا ایک قصہ نہیں ہے کہ بس جڑ گئے تو ایلفی سے جڑ گئے, اب چاہے مر رہے ہیں, بے ہوش ہو رہے ہیں, نہیں علیحدگی نہیں ہے, مگر وہ ایک تمیز سے, شریف لوگوں کی طرح, خاندانی لوگوں کی طرح. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو غصہ ہے نا, یہ ذرا ذرا, اور بات بھی کوئی ہو نا, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بیوی کھانا نہیں پکاتی, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جناب وقت پہ یہ خدمت نہیں کرتی. یہ اتنے بڑے بڑے ایشوز نہیں ہے کہ ان باتوں پہ آدمی طلاق کی طرف آئے یا ڈیورس کی طرف آئے. ان باتوں کی طرف, یہ انسان کے نیچ ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اتنی سی بات کہ جی کپڑے نہیں دھو رہی وہ, اور وہ اس میں نیل زیادہ لگا دیتی ہے, اور وہ سالی کو فون کیا تو وہ بیوی کو فون نہیں دے رہی ہے, بیوی کو فون کیا تو وہ اٹھا کیوں نہیں رہی. میرے پاس آ کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, میں نے بیگم کو فون کیا, اٹھا, میرا میٹر گھوم گیا. بیگم کو میں نے فون کیا, وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی, میرا میٹر
میں نہیں برداشت کرتا ایسی چیزیں. میں نے کہا آپ کے باپ کو بھی برداشت کرنا. جب آپ کی شادی ہو گئی نا تو آپ کے باپ کو یہ چیزیں برداشت کرنی. بہت آہستہ سے بولا کیونکہ جس کا میٹر اس پہ گھوم سکتا ہے تو کیا کیا کہ ادھر اتنا گھوم گیا تھا ایسا میرے اوپر ہی گھوم گیا کیا کیا. تو یہ نکاح کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ جب شادی ہوگی تو پھڈے بھی ہو نہیں سکتا, کیونکہ اب تک تو آپ آزاد زندگی گزار رہے تھے, اب تو آپ پابند ہو گئے ہو. آپ کے باس سے پھڈے نہیں ہوتے ہیں, برداشت کرنا پڑتا ہے یار, تنخواہ ملتی ہے چھوڑو. تو اسی طرح جب بیوی بھی الٹی سیدھی سناتی ہے تو تھوڑی سی برداشت کرنی پڑتی ہے یار, بہت سارے مفاد ہیں اس سے. اور جو ہے کیا نام ہے, بچوں کی ماں ہے, اور بہت سارے اللہ نے فائدے رکھے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, ایک دفعہ ان کی بیگم نے ان کو سنا دی, کسی نے کہا آپ امیر المومنین ہے, اور اتنا روب آپ کی بیوی اونچی آواز سے بات کر رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ, انہوں نے پھر اس کے اوصاف بیان کرنا شروع کی کہ یہ میری خدمت کرتی ہے, میرے لباس دھوتی ہے, میرے گھر کو صاف رکھتی ہے, میرے بچوں کی تربیت کرتی ہے. تو یہ ساری خوبیاں بھی تو ہیں نا. اور ان کا میٹر کس پہ گھوم رہا ہے, فون کیا اس نے. اور میں خواتین کو کہتا ہوں میاں فون کرے اٹھا لیا کرو. یہ بے ادبی کی بات ہے بہرحال کہ وہ فون کر رہا ہے آپ اٹھا نہیں رہی, بے ادبی کی بات ہے, لیکن اتنی نہیں ہے کہ میٹر بھی اس کا میٹر کیا ہو تو کہہ رہے میں دھڑ دھڑ نہیں. تو یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فون میرا استاذ ہے. حضرت فرمایا کرتے ہیں یہ ٹیلی فون مجھے بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا جن میں ہر قسم کے طبقے سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے, یہ انسان کو بہت ماحول معاشرے کی بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہے کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے آج. تو ہر ایک سے لوگ ہر بات کرتے بھی نہیں ہیں, علماء سے تو سب باتیں کر لیتے ہیں لوگ. تو یہ جو غصہ ہے, غصہ اس میں چائے گٹکے کا بہت زیادہ دخل ہے. جو زیادہ چائے پینے میں غصہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ چائے بلڈ کے سرکولیشن کو بڑھا دیتی ہے. کیفین ہے, سگریٹ ہے, چرس ہے, شراب ہے. تو اپنے دماغ جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہے, انسان اپنے دماغ کی صحت کا خیال سب سے پہلے کرے. نارمل زندگی گزارے, نیند ٹائم پہ کرے, اور یہ ہنسی خوشی اور یہ لفظ کو زبان سے نکال دیں. آئیو آسان ہے. اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پہلے علماء سے یا خاندان کے بڑوں سے مشورہ کرے, تمیز سے کام کرے, جذبات میں کرنے کا کام نہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی, جلدی سے بات کو میں سمیٹ. جی ہاں, ایک بات تو یہ ہے کہ طلاق کی کثرت ہو گئی ہے. دوسرا مسئلہ معاشرے میں یہ کہ طلاق دینے کے بعد پھر کہیں سے بھی فتویٰ لے آتے ہیں. ہر قسم کا مفتی مارکیٹ میں اویلیبل. ادھر گئے اس نے 3 کو 1 کہہ دیا, ادھر گئے اس نے کہہ دیا کہ یہ والی تو ہوتی نہیں ہے, ادھر گئے کبھی کس مسلک کو کبھی کس مسلک کو, پھر حرام پہ حلال کا لیبل لگا لے. تو یہ دینے سے پہلے سوچ لیا کرو. ایک خاتون کا فون آیا کہ میں اپنے میاں سے جان چھڑانا چاہتی تھی, وہ ویسے ہی پینے پلانے کا معمول تھا اس کا, اور بدکردار آدمی تھا. ایک دن غصے میں آ کے اس نے طلاق نکال دی. اس خاتون نے سکون کا سانس لیا, اللہ کا فضل ہے اس سے میری خود ہی جان چھوٹ گئی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 3 طلاق کو نافذ کرنے میں عورت پہ ظلم ہے, ان کو معاشرے کا پتہ نہیں ہے. بسا اوقات عورت کی جان آسانی سے چھوٹ جاتی ہے, کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے. بسا اوقات عورت خوش ہوتی ہے, وقتی طور پہ جو عورتیں روتی ہیں نا, اس رونے کا اعتبار اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تو عورت کی طبیعت ایسی ہے کہ کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے وہ رو رہی ہوتی ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ایک خاتون کا فون آیا, ہاں چیخ چیخ کے رو رہی ہے, میرا میاں مر گیا. میرے پاس فون آیا, میرا میاں مر گیا, اتنا رو رہی کہ مجھے شکر ہے کوئی نظر نہیں آیا, ورنہ میں مجھ سے گلے مل کے رونا شروع کر دیا. ایسا رو رہی. پھر میں ان کے گھر گیا ملنے کے لیے, وہ ہمارے رشتے دار خاتون تھی, تو بڑے سکون سے بیٹھی تھی. 3-4 دن بعد میں گیا نا, بڑے سکون سے. میں نے کہا خیریت آپ تو, میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی. یہ بڑی مصیبت میں اس آدمی کے ساتھ. تو عورتوں کا جو رونا ہے یہ کوئی بعض دفعہ تو واقعی کسی مصیبت سے ہو رہی ہے. عورتوں کا رونا کو اتنا اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. وہ اس لیے چلو مرا بہرحال ایک شوہر تو تھا نا, اتنا عرصہ ایک آدمی کے ساتھ تو گزارا ہے نا. وقتی طور پر تو غم ہوتا ہے, جیسے آپ کا بیٹا امریکہ جا رہا ہو تو ایئرپورٹ پہ تو رو ہی رہے ہوں گے آپ, لیکن اندر سے خوش بھی ہو رہے ہیں یار چلو اچھی جاب مل رہی ہے, پیسہ بھیجے گا ہر مہینے, اسی پیسوں سے آنسو پوچھیں گے اپنے, ٹھیک ہے نا. تو بعض دفعہ یہ کیا ہوتا ہے, 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں, جذباتی آدمی سے عورت کی جان چھوٹ جاتی ہے اور ایک آرام میں آ جاتی ہے. تو اس میں بعض دفعہ, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, اکثر نقصان بھی ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ فائدہ بھی ہوتا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا یار, دو معاشرے میں جو باتیں
ہاں دوسری بات کیا ہے کہ ایک تو غصے میں دیتے ہیں اور دوسری کیا کرتے ہیں, یہ جو میں بھولتا ہوں نا, یہ حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بھولتا, کیونکہ 10-15 قسم کی باتیں ایک وقت میں دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں, تو وہ میں چھنی سے چھالنا مشکل ہو جاتا ہوں. تو کون سی بالا, جیسے باجرے اور جو اور چنے کی دال آپس میں مکس ہو جائے نا, پھر ان کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر فتویٰ کہاں سے جا کے لے آتے ہیں, اپنی مرضی کے. تو فتوے باقاعدہ کسی ادارے سے لیا کریں, اور جس مسلک کو فالو کر رہے ہیں آپ کو مسلک تبدیل کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے خواہشات کی بنیاد پر. اس پر پوری امت کا اجماع ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خواہشات کی بنیاد پر کہ اب مجھے وہاں سے آسانی لگ رہی ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہی لکھی یہ بات. انہوں نے لکھا کہ دیکھو ایک آدمی شافعی مذہب کو فالو کرتا ہے. شافعی مذہب میں کیا ہے کہ فاسق گواہ کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا. فقہ حنفی میں تو یہ ہے نا کہ گواہ 2 ہونے چاہیے عاقل بالغ مرد, چاہے وہ فاسق ہوں عادل ہوں, 2 گواہ ہوں گے تو نکاح ہو جائے. امام شافعی کی رائے کے مطابق نکاح نہیں ہوتا, عادل گواہ ہونے چاہیے. انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مثال دی کہ ایک آدمی شافعی فقہ کے مطابق شافعی مسلک کو ہمیشہ سے فالو کرتا آ رہا ہے, لیکن نکاح میں وہ گواہ کیا رکھتا ہے, فاسق گواہ, اور کہتا ہے اس مسئلے میں کس کو فالو کروں گا, امام حنیفہ کو. نکاح ہو گیا, پھر اس نے 3 طلاقیں دے دیں. اب دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ گواہ فاسق تھے اور شافعی مذہب کے مطابق میرا نکاح ہوا ہی نہیں تھا, لہذا طلاقیں بھی ہوئی نہیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. آپ خواہشات کی بنیاد پر اپنا مسلک تبدیل کر لیں, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ایک اہل حدیث تھے, میرے پاس فون آیا ان کا لاہور سے, مجھے کہنے لگے میں کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس کے ابا راضی نہیں ہے. لاہور میں اہل حدیث بھی بہت ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اہل حدیث کے فقہ میں لڑکی کا باپ راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا. فقہ حنفی میں تو ہو سکتا ہے, اہل حدیث کے یہاں نہیں ہو سکتا. کہہ رہے نہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ میں نے کہا آپ اہل حدیث کیوں بنے تھے؟ اس لیے کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ قرآن حدیث کے مطابق وہ آپ کے خیال کے مطابق زیادہ صحیح باتیں کرتے ہیں. آپ کے خیال کے مطابق جو آپ کا خیال تھا, آپ چاہتے تھے کہ میں جنت میں جاؤں, تو آپ کو لگا کہ اس مسلک میں جنت مجھے زیادہ ملے گی, تو پھر ساری باتیں اسی کی فالو کرو. یعنی کم از کم ساری نہیں کرتے تو اس بات میں تو کم از کم ان کو فالو کرو نا. کیونکہ شریعت میں ویسے بھی لڑکی کے ابا کے بغیر نکاح کرنا فقہ حنفی میں جائز تو ہے, مگر کوئی ثواب کا کام پھر بھی نہیں ہے, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے, گنجائش کا ایک پہلو ہے اور اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نہیں بتا رہا, حالانکہ میرے پاس دلائل تھے, میرے پاس دلائل تھے. میں نے کہا انہی سے جا کے دلائل پوچھا. ہونا تو یہ چاہیے میں کہوں چلو ایک اہل حدیث حنفی بن رہا ہے, میں اسے گلے لگاؤں, یار آ جاؤ یار, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ والا مذہب صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, حنفی بننا زیادہ اچھا ہوتا ہے, ان کے بعد دلائل نہیں. ہمارے میں دلائل کے انبار لگا سکتا تھا اس پہ, لیکن میں نے نہیں لگائے, کیونکہ مجھے پتا تھا اس کا مقصد حق کی اتباع نہیں ہے بلکہ خواہشات کی پیروی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جائز نہیں ہے خواہشات کی پیروی کے لیے اپنے کبھی ادھر کبھی ادھر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلک کو مکمل فالو کرو. سمجھ رہے؟ قرآن حدیث سب کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.